السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل پہ کہتی ہوں خوش آمدید۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر کے ضرور جائے گا۔ اپنا کمنٹ ضرور چھوڑ دیا کریں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جواب دوں، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ کا کمنٹ آیا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ سب مہمانوں کو عزت کے ساتھ واپس بھیج کر کردم ابھی واپس آیا تھا، جبکہ اس کے پیر میں کوئی چیز الجھی۔ آج سارا دن وہ اس کی نظروں کے حصار میں رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو وہ کیسے نہ پہچانتا، لیکن حویلی کے بیچوں بیچ اپنی بیوی کا دوپٹہ دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں تک سامنے آ گئی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ غصے سے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ پہلے اسے کمرے میں دیکھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا فیصلہ تو آج وہ ویسے بھی کر چکا تھا۔ وہ اسے دوپٹے کی اہمیت بتانا چاہتا تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ صرف دھڑکن کی اپنی ہی نہیں بلکہ کردم کی عزت ہے، جسے وہ اس طرح سے راستے میں نہیں پھینک کر آ سکتی۔ ملازمہ سے دھڑکن کا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کچن میں ہے۔ وہ کچن میں کیا کر رہی ہے، وہ خود سے سوال کرتا کچن کی طرف آیا تھا۔ کچن میں سوائے دھڑکن کے اور کوئی نہیں تھا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ ذرا سا ہوش ہے تمہیں؟ وہ اس پر دوپٹہ پھینکنے والے انداز میں بولا، جبکہ اس کی آواز سنتے ہوئے دھڑکن نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اس کے پھینکے ہوئے دوپٹے میں اپنے دونوں ہاتھ چھپا گئی۔ میں پوچھ رہا ہوں تمہارا یہ دوپٹہ وہاں کیا کر رہا تھا ہال میں، اور تم بنا دوپٹے کے یہاں کچن میں کیا کر رہی ہو؟ بار بار ملازمین آتے جاتے ہیں، پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہے، اور تم؟ وہ نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ اس کی لاپرواہی پر کردم کا دل چاہا کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ میں یہ لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا دھڑکن، میں اپنی عزت پر حرف ہرگز نہیں آنے دوں گا، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ نیچے زمین میں کیا گھور رہی ہو؟ اوپر دیکھو۔ کردم نے سختی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کھٹکا۔ تم رو رہی تھی؟ کردم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے پتا تھا کہ اس کا سائبان ہی اس کا اصل ہمدرد ہے۔ دھڑکن کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر کردم پریشانی سے بولا، جبکہ دھڑکن نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کیے، جو بری طرح سے سرخ ہو چکے تھے۔ ان پر چھوٹے چھوٹے دانے واضح ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ہاتھ جل چکے ہیں۔ کیسے جلے تمہارے ہاتھ؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ ابھی تک اس کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی۔ دھڑکن یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے، کیسے جلے؟ کردم کا لہجہ اپنے آپ ہی نرم ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے زخم دیکھنے کے لیے تائشہ نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، اس کا سر بری طرح سے گھوما تھا۔ وہ کیا سوچ کر یہاں آئی تھی، اور یہاں کیا ہو چکا تھا؟ دھڑکن میری جان، رونا بند کرو، چلو آؤ روم میں چلو، میں تمہیں دوائی لگاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے کچن سے باہر لے جانے لگا، جبکہ دروازے پر کھڑی تائشہ کو بری طرح سے اگنور کر گیا تھا۔ جبکہ اسے اپنے قریب سے اس طرح سے گزرتے دیکھ کر تائشہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن اسے چپ کروانے والا کوئی نہ تھا۔ تائشہ کمرے میں آ کر پھوٹ کر روئی۔ وہ جتنا دھڑکن کو کردم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، انجانے میں وہ ان کے قریب آنے کی راہ بنا رہی تھی۔ سویرا کا جب موڈ ہوتا وہ اسے منہ لگاتی، اور جب نہیں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کاش میں سویرا کی بات نہ مان کر اپنے پلان پر عمل کرتی۔ ایک چھوٹی سی خودکشی کرنے کی کوشش کردم کو ہمیشہ کے لیے اس کا کر سکتی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے کردم کسی اور کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھڑکن کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا، اور وہ بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ کردم نے تو شاید اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ وہ کیسے کردم کو اپنی زندگی میں واپس لائے گی؟ کیسے دھڑکن کو اس سے دور کرے گی؟ اس کی سوچ یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو رہی تھی۔ سویرا کو بٹے ہوئے آدمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ شاید وہ خود ہی بٹی ہوئی عورت تھی، لیکن تائشہ کے جذبات تو ایک ہی شخص سے شروع ہو کر ایک ہی شخص پر ختم ہو رہے تھے۔ وہ کیسے اسے کسی اور کا ہونے دے سکتی تھی؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی دھڑکن، تم نے مجھ سے میرے کردم شاہ کو چھین کر ٹھیک نہیں کیا۔ اس شخص پر صرف میرا حق تھا۔ روتے ہوئے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ سوائے رونے کے اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دھڑکن اپنے آپ ہاتھ نہیں جلتا، اور جب ہاتھ جلنا شروع ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے۔
بتاؤ مجھے تمہارا ہاتھ کیسے جلا؟ کردم غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں بتا تو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کس طرح سے جلا ہاتھ، مجھے نہیں پتا چلا کہ ٹرے گرم ہے، دھڑکن دھیمی آواز میں منمنائی۔ اس کی منمناہٹ نے کردم کا غصہ کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ کردم کو لگا کہ شاید وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ اگر ٹرے گرم تھی تو تم اسے رکھ دیتی واپس، تمہیں اٹھا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں کچن میں تائشہ موجود تھی نا، تم اسے کہہ سکتی تھی۔ ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے اس بار ذرا نرمی دکھائی تھی۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ تائشہ نے ہی تو اسے زبردستی ٹرے اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ تائشہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ شاید وہ اسے جان بوجھ کر ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تائشہ کی بھلا اس سے کیا دشمنی؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی کردم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی تو دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ کردم شاہ، تائشہ کی پہلی اور آخری محبت، جواب صرف اور صرف دھڑکن کا، جو اب صرف دھڑکن کا ہو چکا تھا۔ وجہ جاننا دھڑکن کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن ایک فیصلہ اس نے کر لیا تھا، وہ تائشہ کو اپنے ساتھ اس طرح کبھی نہیں کرنے دے گی۔ حور کافی دیر سے مقدم کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک تو وہ اس کی کل رات کی شدتوں سے نہیں سنبھلی تھی، اور پھر آج دوپہر میں اس کا غصہ دیکھ کر بھی وہ کافی گھبرا گئی تھی۔ بیچاری سویرا دیدہ کو بھی کتنا ڈانٹ دیا۔ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ اتنا تھک چکی تھی کہ کوئی انتہا نہیں، اور اوپر سے کل رات بھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوئی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے، لیکن مقدم کی خواہش اس کے جذبات کو اس طرح سے نظر انداز ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہر انداز میں اپنے لیے بے پناہ محبت محسوس کر کے وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص کی محبتوں کا جواب محبت سے دینا چاہتی تھی۔ تھکن کے باوجود بھی اس کا انتظار کرتی رہی، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ شاید ان سب مہمانوں کو سنبھال رہا ہوگا۔ کافی سارے مہمان تو جا چکے تھے، اور کافی سارے حویلی میں رکے تھے، اور کچھ ابھی بھی جا رہے تھے۔ ساری حویلی ہی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ آخر شاہ سائیں کے دونوں پوتوں کی شادی تھی۔ نمائشوں کے عادی تو شاہ سائیں پہلے بھی کبھی نہ تھے، اوپر سے کردم کی سادہ طبیعت۔ یہ سب ہنگامہ شور شرابہ تو انہوں نے مقدم کے کہنے پر کیا تھا، ورنہ وہ تو سادگی سے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ مقدم نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ حور کو اس کی شادی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے، جس پر دادا سائیں نے مجبور ہو کر شادی پر اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ ان کے خاندان کا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے ان کے دونوں پوتوں کی شادی نہ دیکھی ہو۔ وہ مہمانوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ آتے آتے اسے رات ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ حور اس وقت تک سو چکی ہوگی۔ شادی کے بعد اس نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ حور اس کی ذمہ داری یا کردم سائیں کی کیونکہ حور اس کی ذمہ داری تھی، دادا سائیں یا کردم سائیں کی نہیں۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سے وہ اپنی ساری ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ آج اس نے دادا سائیں سے بھی اس بارے میں بات کی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کا پوتا اسے ذمہ دار ہو چکا ہے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے لگا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سوچ وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ذمہ داریاں سنبھالنے کا شوق صرف 2 دن کا ہی ہو، کیونکہ مقدم شاہ جب بور ہو جاتا تھا تب وہ کام چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں دادا سائیں، مقدم شاہ اپنی ہر ذمہ داری سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بوریت کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ حوریہ سے کبھی بور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو 19 سال سے اس کی جان تھی۔ مرہم لگانے کے بعد کردم نے اسے اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ اتنا مشکل نہیں تھا کردم سائیں، یہ بات آپ مجھے کل رات خود بھی کہہ سکتے تھے۔ وہ اس کی زبان سے نکلا کہنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ واپس اپنے کمرے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل، آپ اس وقت کمرے میں کیوں آئیں گے؟ آپ کو تو ڈیرے پر جانا تھا۔ آخر دل بہلانے کا سامان جو موجود تھا۔ وہاں خالص بیویوں والے انداز میں دھڑکن نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ کردم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کو 17 دن کی رہائی کی تو ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ عمر میں ضرور چھوٹی تھی، لیکن دماغ اس کا چھوٹے بچوں جیسا ہرگز نہ تھا۔ دل بہلانے کا سامان؟ ہاں؟ کردم نے حالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات پکڑی تھی۔ جی بالکل، سویرا دیدہ نے بتایا ہے مجھے کہ وہاں دل بہلانے کا سامان موجود ہے۔ دھڑکن نے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا، اور کیا بتایا تمہاری سوئی راجدھانی؟ کردم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا۔
بس یہی کہا کہ پوچھو کہ ڈیرے پر ایسا کون سا خزانہ ہے جب کل رات آپ میرے پاس کمرے میں آنے کے بجائے ڈیرے پر چلے گئے؟ بلکہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جانچتی نظروں سے پوچھنے لگی جب کردم کا دل چاہا کہ اس کی باتوں پر کہے لگائے۔ سویرا اسے کانسیپٹ دے رہی تھی، یہ تو وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کی یہ غلط فہمی دور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور ویسے بھی یہ بات سویرا نے دھڑکن کی سوچ میں ڈالی تھی۔ کسی دن تمہیں لے کے جاؤں گا اس ڈیرے پر، پھر بتاؤں گا کہ وہاں کیا خزانہ ہے، لیکن فی الحال جلدی سے اس کمرے سے نکلو کیونکہ تمہیں اس طرح سے دیکھ کر میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ کردم کی زبانی بات نے دھڑکن کے کانوں کی لو تک سرخ کر دی تھی۔ آپ کی نیت پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی وہ جلدی سے باہر بھاگ گئی، جبکہ کردم اس کی بات کا مطلب نکال رہا تھا۔ کیا وہ پہلے ہی نظر میں اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی؟ کیا وہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ کردم کا دل اس کے لیے مچلنے لگا ہے؟ وہ کردم جو اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے اس پر پابندیاں لگاتا تھا، جو اسے بے فضول میں ڈانٹتا تھا، کیا اس سب کی وجہ دھڑکن جانتی تھی؟ کیا دھڑکن کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کردم نے جب پہلی بار اسے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے دیکھا تبھی اس کا دل اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا؟ لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اس پر صرف تائشہ کا حق ہے۔ اس نے کبھی اپنے جذبات کو محبت کا نام نہیں دیا تھا۔ پھر نہ جانے کس طرح سے اللہ نے اس کی سن لی اور دادا سائیں کے دل نے دھڑکن کے لیے کردم کو سوچ لیا۔ کتنی حسین تھی وہ رات اس کی زندگی میں جب اس نے دھڑکن کا نام اپنے نام کے ساتھ محسوس کیا تھا، اور دھڑکن نے اس شادی سے انکار کر دیا، لیکن پھر اس کا اقرار کردم کو ایک نئی زندگی دے گیا تھا، اور اب تو وہ مجبور تھا کیونکہ اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس سے محبت کرنا، اس کو چاہنا اب کردم کا کام تھا۔ میری چھوٹی سی پٹاخا، اسے خطاب سے نوازتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرایا۔ وہ کمرے میں آیا تو حوریہ ولیمے کے ڈریس میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی، یا شاید سو رہی تھی۔ وہ کل رات بھی نہ سوئی تھی، اور آج پھر سارا دن بھی اسے ایک سیکنڈ بھی آرام کرنے کو نہ ملا۔ اس وقت بھی وہ مقدم کی واپسی کا انتظار کرتی اس کی خواہش کے احترام میں اسی طرح سے تیار بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے اپنی معصوم بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس سے زیورات کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ حوریہ اپنے قریب حرکت محسوس کر کے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے آپ کو میری بہت پرواہ ہے میرے محبوب، لیکن تھوڑی سی پرواہ اپنی بھی کیجیے، کیونکہ اگر آپ بیمار پڑ گئی تو میرا گزارا نہیں ہوگا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے دوپٹے سے پنز نکالتے ہوئے اسے دوپٹے کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ اٹھو، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ ورنہ میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ جاؤ چینج کر کے اور ریلیکس ہو کر آرام کرو۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ حوریہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنا شرارہ سنبھالتی اٹھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ مقدم صرف اپنی خواہشوں کی ہی نہیں بلکہ اس کی بھی فکر کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چینج کر کے آئی تو مقدم چینج کیے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جسے حوریہ نے فوراً تھام لیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر مقدم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ یہاں کان لگاؤ اور پوچھو ان جناب سے آخر چاہتے کیا ہیں؟ تمہیں دیکھ کر اتنے بے قابو کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے انداز پر حوریہ بے اختیار مسکرائی، جبکہ اس کی ہر دھڑکن کے ساتھ حوریہ اپنا دل دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مقدم نے پوچھا۔ کہہ رہا ہے سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے، حوریہ نے اس کے جذبات سے گھبراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز پر مقدم کا کہا بلند ہوا تھا۔ بہت ہی ڈرپوک واقع ہوئی ہیں آپ محترمہ، ایک ہی رات کی شدت نہیں سہ پائیں، اور ہم ہیں جو 19 سال سے دن رات آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے بولا، جبکہ حوریہ کو اس کی ایک ایک بات پر یقین تھا۔ اپنی محبت کو اس نے نکاح کی صورت میں ثابت کیا تھا۔ اس کی پرسکون باہوں میں نہ جانے کب وہ پرسکون نیند سو گئی، لیکن نیند میں بھی اپنے بالوں میں چلتی اس کی انگلیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا تم نے دھڑکن کے ہاتھ جلائے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ تائشہ، میں نے تمہیں صرف اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا، اسے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ نہ جانے سویرا کے دل میں کیا سمائی کہ وہ دھڑکن کے لیے پریشان ہو گئی۔ وہ تو بس کردم اور دھڑکن کی طلاق کروانا چاہتی تھی، لیکن کل رات اکیلے میں اس نے سوچا کہ وہ تائشہ کی مدد کرے ہی کیوں؟
جبکہ تائشہ کو راستے سے ہٹا کر وہ اور دھڑکن ہمیشہ کے لیے ایک ہی گھر میں رہ سکتی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں ہمیشہ خوشی سے رہ سکتی تھیں۔ اسے تائشہ جیسی مصیبت کو گلے ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں کیا کرتی دیدا، وہ لڑکی ہر وقت کردم سائیں کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، بس اسی لیے میں نے ایسا کیا۔ پلیز آپ کچھ کریں نا، تائشہ نے سویرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جو سویرا نے فوراً ہی جھٹک دیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے جس نے اس کی بہن کو نقصان پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں، لیکن آج کے بعد دھڑکن کو بے فضول نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، سویرا نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دادا سائیں، میں کچھ وقت حوریہ کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت ڈسٹربنس ہے، کبھی مہمان تو کبھی گھر کے ہی لوگ۔ تھوڑا وقت اس کے ساتھ بالکل اکیلے گزارنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسے اپنے ساتھ ہی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مقدم سائیں، ہم کہہ تو رہے ہیں کچھ دن انتظار کر لیجئے، آپ بے شک کل چلے جائیے گا، لیکن دھڑکن اور کردم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے؟ دادا سائیں نے بات سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتا، میں حوریہ کو لے کر جا رہا ہوں، مطلب جا رہا ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کے سامنے دادا سائیں ہمیشہ کی طرح ہار مان گئے۔ اگر فیصلہ کر کے ہی آئے ہیں تو بتائیں کہاں جانا ہے؟ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر دادا سائیں مسکرا کر بولے، زیادہ دور نہیں، ناران کا غان، سوات کشمیر۔ اس نے کل رات ہی حوریہ سے اس کی ساری پسند کی جگہ پوچھی تھی، اور حوریہ نے برسوں سے دل میں دبی خواہش بتاتے ہوئے اپنی پسند کی ہر جگہ اسے بتا دی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دن کے لیے نہیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تو حیران ہیں کہ کردم اکیلے یہ سب کچھ کیسے سنبھالتے ہیں۔ ہمت ہے ان کی، داد دینی پڑے گی، اتنی ذمہ داریاں ہیں ان پر، آپ کے سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ کل آپ کو دیکھ کر لگا کہ آپ سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن آج پھر وہی بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اپنی طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں۔ مقدم سائیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واپس آ کے سمجھوں گا نا۔ شاید وہ ان کی باتوں سے بور ہو رہا تھا، اس لیے جلدی سے بولا۔ تو دادا سائیں مسکرائے۔ ٹھیک ہے، جائیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اجازت دی تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ حوریہ، ہم لوگ سب شادی پر جا رہے ہیں، تم اکیلی ہو گھر پر۔ شام کا کھانا تم نے بنانا ہے، سب کچھ تیار کر لینا، رضوانہ خالہ نے سختی سے کہا جب دھڑکن ان کے قریب آئی۔ لیکن پھپھو سائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ان کی شادی کو تو 2-3 دن نہیں ہوئے اور آپ ان کو کام پر لگا رہی ہیں۔ دھڑکن، یہ اس گھر کی بہو ہے اور یہ سارے کام اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ پہلے بھی یہ سب کچھ کر دیا کرتی تھی، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور تم بھی یہ اچھل کود چھوڑو اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، تم بھی اس گھر کی بہو ہو۔ دادا سائیں نے کہا ہے کہ تم شادی پر ضرور چلو گی، لیکن اس گھر کی پوتی بن کر نہیں، بلکہ کردم سائیں کی بیوی بن کر۔ یہ سارا گاؤں ان کی بہت عزت کرتا ہے، اسی لیے آج جب تیار ہو تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم حویلی کی بیٹی نہیں، لگتی بہو بن کر باہر نکل رہی ہو۔ اس گھر میں تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ جب سے یہ لڑکی ان کی بیٹی کی جگہ پر آئی تھی، نہ جانے کیوں انہیں یہ لڑکی بھی زہر لگنے لگی تھی۔ پھپھو سائیں کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو دھڑکن نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح سے اس سے محبت سے بات نہیں کرتی تھی، شاید نئے رشتوں نے پرانے رشتے چھین لیے تھے۔ اس وقت سوائے حوریہ کے گھر پر اور کوئی نہیں ہے، یہی وقت ہے جب آپ اسے ساری سچائی بتا سکتے ہیں۔ اسے بتا سکتے ہیں کہ مقدم شاہ نے اس سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ سویرا سب سے چھپ چھپا کر ملک سے بات کر رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اسے یقین دلوا دوں گا، بس تم ایک بار میری بیٹی ملوا دو، ملک تڑپ کر بولا تھا۔ آپ کے لیے ہی تو کیا ہے یہ سب کچھ۔ حوریہ اس وقت گھر پر بالکل اکیلے ہے، ہم سب لوگ شادی پہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں، یہی وقت ہے، حوریہ سے بات کر سکتے ہیں، یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، سویرا نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے گھر میں تھا، اس نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، کوئی بھی اسے آسانی سے پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سامنے کے دروازے سے آنے کی غلطی نہ کی تھی، کہیں نوکر اسے دیکھ کر شک نہ کریں۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اوپر کی منزل پر اسے اپنی بیٹی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ زینے اترتا دائیں طرف آیا، جہاں کچن میں ہی اسے اپنی بیٹی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا، اسے مین گیٹ سے مقدم شاہ اندر آتا دکھائی دیا، جو سیدھا ہی کچن میں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آیا اور سب نوکروں کو آہستہ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب غیر محسوس انداز میں اس کے قریب سے نکل کر باہر چلے گئے۔
جبکہ وہ اپنے کام میں اس حد تک مصروف تھی کہ مقدم نے جب اسے اپنی باہوں میں بھرا تو گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ جانم اب یہ ڈر فضول ہے، کتنی بار کہا ہے تمہیں، عادت ڈالو، مقدم اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ مقدم سائیں ہم کچن میں ہیں، تو چلو بیڈ روم میں چل کر تمہاری یہ شکایت بھی دور کر دیتے ہیں، میں نے کھانا بنانا ہے۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی جب کردم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ میں وہ ہر وجہ مٹا دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کرتی ہے، مجھے تمہاری یہ مزاحمت زہر لگتی ہے۔ وہ بنا اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے گیا، جبکہ ملک جس طرح سے آیا تھا انہی قدموں پر پلٹ گیا۔ مقدم کے جانے کے بعد حوریہ جلدی سے کچن میں آئی، لیکن سامنے دیکھا تو سب کچھ تقریباً تیار تھا۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ اس نے قریب کھڑی ملازموں سے پوچھا۔ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے حوریہ بی بی، آپ ہماری اتنی مدد کرتی ہیں تو کیا ہم آپ کی تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتے؟ ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب صرف روٹیاں بنانی رہتی ہیں اور کباب وہ تو آپ خود ہی بنائیں گی، میں باقی کام کرتی ہوں اور فکر نہ کریں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ سب کچھ اسی طرح سے بناؤں جس طرح سے نازیہ بی بی بناتی ہیں۔ اب بالکل ان کے جیسا تو نہیں بنا ہوگا لیکن اتنا برا بھی نہیں بنا۔ اس نے جیسے حوریہ کی ساری پریشانی دور کر دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتی تو میں پھنس گئی تھی۔ حوریہ نے شکر کی سانس لی۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا، اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کلک کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ایپیسوڈ جلد سے جلد مل جائے۔ ایک اگلی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔